کیا ہم مسیح کے غلام ہیں؟ آج کے زمانہ میں ایک بڑی ٹرم چلتی ہے جو ہمارے چرچ میں بھی اکثر بچے بولتے ہیں، کیونکہ یہ ٹرم ٹی وی کی ہے، خدا کے کلام کی نہیں ہے۔ وہ ٹرم ہے، ایک غلام کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، عظیم خدا کی ساتھ ہے۔ تو ہم تو پھر اس زمانہ کے لوگ تو اس سے بہت پیچھے ہیں۔ آج کے دور میں بہت سی چیزیں دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں یا پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ خدا کے گھر میں کسی بھی طرح کی خدمت جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دکھانے کے لیے ہوگی، خدا کے حضور قبول نہیں ہوگی۔ ایک غلام کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور ہم نہ صرف اس زمانہ میں مسیح کے غلام ہیں، بلکہ آنے والے زمانہ میں جب گناہ نہیں ہوگا، بدی نہیں ہوگی، لعنت نہیں ہوگی، تب بھی مسیح کے غلام ہے۔ پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے، اور مسیح کے غلاموں کی جب بات ہو تو ان میں سب سے پہلے رسول آتے ہیں۔ خدا ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے اس مضمون کے بارے میں سیکھیں گے جس پر بہت کم تعلیم دی جاتی ہے، اور نہ صرف کم تعلیم دی جاتی ہے، بہت دفعہ یہ مضمون یا یہ عنوان ہمارے لیے ایک عجیب تصور لگتا ہے، اور یہ عنوان ہے مسیح کے غلام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسیح کے غلام ہیں؟ تو اس کا جواب خدا کے پاک کلام کے مطابق ہے ہاں، ہم مسیح کے غلام ہیں۔ لیکن جب ہم غلام کے لفظ کو سنتے ہیں تو ہمارے اذہان میں اس کا منفی تصور ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس مضمون کے مطالعہ کے لیے نئے عہد نامہ پر توجہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر یونانی زبان کے نئے عہد نامہ پر، تو ایک لفظ نئے عہد نامہ میں بارہا استعمال ہوا ہے، اور وہ یونانی زبان کا لفظ ہے ڈولاس۔ اور اس یونانی زبان کے لفظ کا مطلب حقیقی طور پر غلام ہے، لیکن اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں سرونٹ یا باؤنڈ سرونٹ کیا گیا ہے، اور اردو زبان کے ترجمہ میں ہمیں لفظ بندہ ملتا ہے۔ اور علماء اس بات پر متفق ہے کہ جہاں ڈولاس استعمال ہوا ہے اس کا براہ راست مطلب غلام ہے۔ تو نئے عہد نامہ میں جہاں بندہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یا بندوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے غلام یا غلاموں مراد ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مسیح یسوع میں اپنی پہچان بطور غلام جانیں، ہم جانتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں کئی اقسام کے غلام تھے۔ ایک وہ غلام تھے جنہیں قیمت دے کر ان کا مالک خریدتا تھا، اور جب تک انہیں آزاد نہیں کرتا تھا وہ اس کی خدمت کرتے تھے۔ دوسرے وہ غلام تھے جو غلام خاندان میں پیدا ہوتے تھے، اور جب تک ان کا مالک انہیں آزاد نہیں کرتا تھا خدمت کرتے تھے، یا جب تک وہ مرتے نہیں تھے۔
وہ بطور غلام زندگی بسر کرتے تھے. لیکن تیسری قسم کے غلام وہ ہیں جنہیں ان کا مالک آزاد کر دیتا ہے. وہ آزاد ہوتے ہیں لیکن اپنے مالک سے محبت رکھتے ہیں اور اس محبت میں وہ اس کی غلامی کرتے ہیں. اور ایسے غلام کے بارے میں استثناء کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے. اور مالک سے خدا کا پاک کلام جو ہے وہ مالک کو ہدایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی غلام تجھ سے اور تیرے خاندان سے محبت رکھے، یعنی غلام کو اس سے اور اس سے خاندان سے محبت ہو اور وہ تیرے ساتھ خوشحال ہو، تجھ سے کہنے لگے کہ میں تجھ سے دور نہیں جاتا، تو خدا کے پاک کلام میں حکم ہے کہ تو ایک استاری لے کر اس کے کان کو دروازے سے لگا کر چھید دینا، تو وہ سدا تیرا غلام بنا رہے گا. اور یہ وہ غلام ہے جس کی کوئی مجبوری نہیں، بلکہ وہ اپنے مالک سے محبت رکھتا ہے اور ساری زندگی اس کی غلامی کرنے کے لیے راضی ہے. اور جب ہم بطور ایماندار مسیح یسوع میں غلام ہیں تو ہماری کوئی مجبوری نہیں، بلکہ ہم اپنے مالک یسوع سے محبت رکھتے ہیں اور ساری زندگی اس کی غلامی کرنے کو پسند کرتے ہیں. مسیح ہمارا مالک ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم اسے خداوند کہتے ہیں، کہتے اور مانتے ہیں. اور خداوند کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے. ہم اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں، وہ ہم پر اختیار رکھتا ہے. اور جب مسیح ہمارا خداوند ہے تو وہ ہمارا مالک ہے. اور بطور غلام ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اس کی مرضی کو پورا کریں. اس لیے افسیوں خط اس کے 6ویں باب کی 6ویں آیت میں لکھا ہے، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو. آج کے دور میں بہت سی چیزیں دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں یا پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. خدا کے گھر میں کسی بھی طرح کی خدمت جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دکھانے کے لیے ہوگی، خدا کے حضور قبول نہیں ہوگی. اور صحیح خدا کی خدمت وہی کرتا ہے جو دل سے اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے. اور یہاں مسیح کے بندوں کا ذکر ہے، یعنی مسیح کے غلاموں کا. اور مسیح کے غلاموں کی جب بات ہو تو ان میں سب سے پہلے رسول آتے ہیں جو مسیح یسوع کے غلام تھے. ہم جب رسولوں کی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو ان کا اپنے آپ کو متعارف کروانے کا طریقہ کار حیران کن ہے، جو آج کے زمانہ میں شاید کسی بھی طرح سے قابل قبول نہ ہو. پالوس رسول کی اگر ہم مثال لیں تو وہ ایک بڑا رسول ہے، بڑی منادی کرنے والا رسول ہے. لیکن جب وہ مسیح یسوع میں اپنی پہچان بتاتا ہے، جب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، رومیو 1 باب اس کی 1 آیت میں کہتا ہے، پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے، جسے مراد ہے کہ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے، پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا غلام ہے.
डोलास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो अपना तारुफ करवाते हुए कहता है कि मैं मसीह का गुलाम हूं। ये उसके लिए इस्तेकाक की बात है कि वो खुदावंदों के खुदावंद का गुलाम है। इसलिए वो अपने तारुफ में बताता है कि पालूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है, गुलाम है। लेकिन अगर आज हम इस तारुफ के बारे में देखें तो आज जो खिदमत के साथ जुड़े हैं, चाहे वो पासबान हैं, चाहे वो लीड करने वाले हैं, चाहे वो हमदोस्ताइश करने वाले हैं या किसी भी तरह से खिदमत करने वाले हैं, वो अपने तारुफ में बड़े अल्फाज और बड़े मर्तबे को चाहते हैं। जैसा कि आज के ज़माना में एक बड़ी टर्म चलती है जो हमारे चर्च में भी अक्सर बच्चे बोलते हैं, क्योंकि ये टर्म टीवी की है, खुदा के कलाम की नहीं है। वो टर्म है खुदा का अजीम खादम। बाइबल मुकद्दस के मुताला में किसी शख्स ने अपने बारे में यह कभी नहीं कहा कि वो खुदा का अजीम खादम है। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सबसे बड़ा कहा। रसूलों ने जब भी अपने आप को मुतारिफ करवाया, उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह के बंदे हैं। ये टर्म कब कैसे हमारी मसीह कौम में फैल गई? अजीम खुदा की साथ है। और अगर पालूस रसूल अपने तारुफ में कहता है कि पालूस रसूल की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है, तो हम तो फिर इस जमाना के लोग तो उससे बहुत पीछे हैं। लेकिन फिर भी मैं और मुझ जैसे बहुत से पासबान, जब हमें कहा जाता है कि खुदा के अजीम खादम, तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये हम खुश होते हैं। लोग हमें खुश करने के लिए कहते हैं, लोग सामने बैठने वालों को खुश करने के लिए कहते हैं। लेकिन पालूस रसूल ये जानता था कि वो मसीह यीशु का गुलाम है, इसलिए वो इंसानों को खुश नहीं करेगा, सिर्फ खुदा को खुश करेगा। इसलिए वो गलतियों का खत उसके पहले बाब की 10वीं आयत के आखिर में कहता है कि अगर अब तक आदमियों को खुश करता होता तो मसीह का बंदा ना होता। अगर आदमियों को खुश करता होता तो फिर मसीह का बंदा ना होता। और पालूस रसूल ये जानता था कि ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है, क्योंकि गुलाम के असूल को खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 6वें बाब की 24वीं आयत में बयान किया और कहा कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता है। या तो वो खुदा की खिदमत करेगा या फिर लोगों को खुश करेगा। पालूस रसूल इसको बड़े अच्छे तरीके से जानता था, और ये आज मेरे और आपके लिए भी है। पालूस इस बात में फख्र महसूस करता है कि वो यीशु मसीह का गुलाम है, बंदा है। इसमें उसकी पस्ती है और उसके मालिक की बढ़ाई है। और सिर्फ पालूस रसूल नहीं, बल्कि बाकी रसूल भी अपने तारुफ में इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। याकूब पहला बाब उसकी पहली आयत में याकूब अपने तारुफ में यह कहता है कि वो यीशु मसीह का बंदा है, यानी यीशु मसीह का गुलाम है। मकाशवा की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत में यूहन्ना रसूल अपना तारुफ करवाते हुए ये बताता है कि वो यीशु मसीह का बंदा है, यानी यीशु मसीह का गुलाम है। दूसरा पतरस उसके पहले बाब की पहली आयत में पतरस अपना तारुफ करवाते हुए ये बताता है कि वो यीशु मसीह का बंदा है, यानी यीशु मसीह का गुलाम है। सो इससे मुराद है कि रसूल ये जानते थे कि वो मसीह यीशु के गुलाम है। हालांकि वो जमाना के करीब तर थे जब गुलाम रखे जाते थे, वो जानते थे कि गुलामी क्या है। फिर भी रसूल अपने आप को तारुफ करवाते हुए कहते हैं कि वो मसीह यीशु के
غلام ہے. خدا کے رسول غلام تھے مسیح کے. نہ صرف رسول غلام تھے بلکہ نبی بھی غلام تھے خدا کے. مکاشفہ کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 7ویں آیت کے مطابق 7 فرشتے کی آواز کے زمانہ میں نبیوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور انہیں خدا کے بندے کہا گیا ہے. یعنی نبی خدا کے غلام ہے. اور نہ صرف نبی خدا کے غلام ہے بلکہ آنے والے وقت میں خدا جن منادی کرنے والوں کو چنے گا ان کے بارے میں بھی خدا کہ پاک کلام میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 2 سے 8ویں آیت کے مطابق خدا اسرائیل کے ہر ایک قبیلہ میں سے یعنی 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 لوگوں کو چنے گا, مہر لگائے گا اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ انجیل کے پیغام کو دنیا کی انتہا تک پہنچائیں گے اور انہیں خدا کے بندے کہا گیا ہے. یعنی وہ خدا کے اور خدا کے بیٹے کے غلام ہیں. اور ہم نہ صرف اس زمانہ میں مسیح کے غلام ہیں بلکہ آنے والے زمانہ میں جب گناہ نہیں ہوگا, بدی نہیں ہوگی, لعنت نہیں ہوگی, تب بھی مسیح کے غلام ہوں گے. مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 30 آیت میں لکھا ہے پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور بڑے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. کون عبادت کریں گے؟ بندے. غلام اس کی عبادت کریں گے. ان ساری چیزوں سے یہ مراد ہے جو مسیح یسوع میں ہے وہ مسیح کا غلام ہے. ہم غلام کے کانسیپٹ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں سرونٹ کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. سرونٹ یا جسے باؤنڈ سرونٹ کہتے ہیں اس میں اور سلیو میں یعنی غلام میں فرق ہے. سرونٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے کام کا معاوضہ لیتا ہے, تنخواہ لیتا ہے. لیکن غلام فرق ہے. غلام کو اس کا مالک قیمت دے کر خریدتا ہے اور پھر وہ شخص اس کی ملکیت ہوتا ہے. اور یہ مسیح یسوع میں ہماری پہچان ہے. مسیح یسوع نے ہماری قیمت دے کر ہمیں خریدا ہے اور ہم اس کی ملکیت ہے. اس لیے پہلا پطرس کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں پطرس کہتا ہے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. ہماری خلاصی مسیح یسوع کے خون سے ہوئی ہے. اور ایمان 20واں باب اس کی 28ویں آیت میں کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جس سے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے. خدا کے لوگ کلیسیا چرچ کو خدا نے اپنے خون سے خریدا ہے, مول لیا ہے. اور جو خریدا ہوا ہوتا ہے وہ پھر اپنا نہیں ہوتا ہے بلکہ خریدنے والے کی ملکیت ہوتا ہے. پہلا کرنتھیوس کے 6ویں باب کی 19 اور 20 آیت کے میں لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو, اس لیے اپنے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کرو. ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ خریدنے والے کے ہیں. اور خریدنے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح. یہ غلام کی پہچان ہے, یہ ہماری پہچان ہے کیونکہ ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں. غلام کے حوالہ سے دوسری چیز یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے, جو خریدا ہوا ہوتا ہے, اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے, وہ اپنے مالک کی مرضی کو پورا کرتا ہے. اور پہلا پطرس کے 4 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق. آئندہ کو باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق
نہ گزاریں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق. تو ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، ہم بطور ایماندار، بطور غلام اپنے مالک یعنی خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. ایک غلام کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے. اور فرما برداری کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ارشاد اعظم کے وقت متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 20ویں آیت میں کہا کہ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، یہ فرما برداری کریں. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد ہونے کا اصول جو بتایا وہ لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 23ویں آیت میں ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. خودی کا انکار کرنے سے مراد ہے اپنی ذات کا انکار کرنا، اپنی پہچان کا انکار کرنا، اپنے آپ کا انکار کرنا کہ میں کچھ نہیں ہوں. خودی کا انکار کرنا، اپنے آپ کو کچھ تسلیم نہیں کرنا. اور ہر روز صلیب اٹھانے سے مراد ہے کہ ہر روز ہم اپنی جسمانی اور دنیوی خواہشات کو جو ہے وہ دفن کریں. پہلا کرنتھیوس کے 15ویں باب کی 31ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم ہر روز مرتے ہیں، یعنی وہ ہر روز مرتا ہے. ہر روز مرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر روز وہ اپنی خواہش کو مارتا ہے. اس لیے خدا کے پاک کلام میں ہم سے کہا گیا ہے کہ آدمیوں کے غلام نہ بنو. جب ہم مسیح یسوع کے غلام ہیں تو پھر ہم خواہشات کے غلام نہیں، پھر ہم گناہ کے غلام نہیں، ہم آدمیوں کے غلام نہیں، کیونکہ ہم قیمت دے کر خریدے گئے ہیں. ہم مسیح یسوع کے غلام ہیں اور ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے. اور یہ فرما برداری خود خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے. فلپیوں کے خط اس کے 2 باب کی 8ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا. اور ہمیں جان دینے تک مسیح یسوع کے فرما بردار ہونا چاہیے. ایک غلام کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ کتاب اس کے 2 باب کی 10ویں آیت میں کہا جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور میں اور آپ مسیح یسوع کے غلام ہیں اور میں بطور خدا کا بندہ ہوتے ہوئے اس کا غلام ہوتے ہوئے اس بات پر فخر کرتا ہوں اور خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ میرا مالک مجھے ریوارڈ دے گا. جیسے کہ متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کی 23ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے کہے کہ اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش. ہم اس لیے خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو اس دنیا میں پورا کرتے ہیں اور ہم مسیح یسوع کے غلام ہیں. آخری چیز جو غلام کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ غلام کا انحصار اپنے مالک پر ہوتا ہے. وہ اپنے مالک کا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ اس پر انحصار کرتا ہے اور اس کا مالک اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. فلپیوں 4 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا، یعنی ہر ضرورت کو پورا کرے گا، کیونکہ وہ ہمارا کیا ہے؟ مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اس لیے وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. پھر وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. استثنائی کتاب اس کے 31ویں باب کی 6ویں آیت میں لکھا ہے تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا. دیکھ خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ جاتا ہے،
وہ تجھ سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھے چھوڑے گا. خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 20ویں آیت میں کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت میں کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح ہماری حفاظت ہے. وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے. اور بطور غلام میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا اپنے مالک کے فرما بردار ہیں, کتنا اس کے ساتھ وفادار ہیں, کتنا کام اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں. نہ صرف ہم جانتے ہیں, ہمارا مالک بھی اپنے نوکر کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے. اس لیے ہمیں لائق طور پر خداوند کے فرما بردار ہونے کی ضرورت ہے, اس سے وفادار ہونے کی ضرورت ہے, اور اسے خوش کرنے کے لیے ہمیں ہر ایک کام کرنا چاہیے تاکہ مالک اپنی خوشی سے ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہمیں دے, ہماری ضرورت کو پورا کرے اور اپنی حفاظت کو ہمیشہ ہم پر قائم رکھے. خداوند مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح میں اس طرح قائم رہنے کی توفیق دے. اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.